بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تم کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے حکم یعنی کافر ہو؟ نہیں، وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے تمام دنیا جہان کے بندوں میں سے باعتبار ایمان کے پسند فرمایا۔ مراد اس سے اہل اسلام ہیں، جو اس حیثیت ایمان سے تمام دنیا والوں میں مقبول عند اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، بھلا کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور ان تاریکیوں سے نکل نہ سکتا ہو؟ یعنی کیا مسلمان کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر غلبہ شوق و مسرت سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت اور احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہوگے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا، اس امت کے فقراء و مساکین کہاں ہیں؟ اس اعلان پر وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا اعمال کیے تھے؟ وہ کہیں گے، ہمارے رب، آپ نے ہمارا امتحان لیا، ہم نے صبر کیا، آپ نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال اور حکمرانی دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم سچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کی سختی مالداروں اور حکمرانوں کے لیے رہ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کون سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ فقراء مہاجرین ہیں، جن کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے ناگواریوں سے بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے، اور ان میں سے جس کو موت آتی ہے وہ اس حالت میں آتی ہے کہ اس کی حاجت اس کے سینے میں رہ جاتی ہے، وہ اسے پورا نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن فرشتوں سے چاہیں گے فرمائیں گے، ان کے پاس جا کر انہیں سلام کرو۔ فرشتے تعجب سے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم تو آپ کے آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی بہترین مخلوق ہیں، اس کے باوجود آپ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر ان کو سلام کریں۔
اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے ایسے بندے تھے جو میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی، مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے ناگواریوں سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا، اور ان میں سے جس کو موت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی، وہ اسے پورا نہیں کر پاتا تھا۔ چنانچہ اس وقت فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یوں کہتے ہوئے آئیں گے کہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، اس جہان میں تمہارا انجام کتنا ہی اچھا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ان احادیث اور قرآنی آیات کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، بڑے جو ہیں چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے والے بن جائیں، اور چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کا عزت و احترام کرنے والے بن جائیں، اور ہمارے اندر ایک پیار، محبت اور سلوک والی فضا پیدا ہو جائے، اور غیر قومیں ہمارے اوپر غالب نہ آ سکیں، بلکہ ہم غیر قوموں کے اوپر جو ہے ہمیشہ کے لیے غالب رہیں۔ اللہ پاک ہمیں پڑھے سنے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت مہربانی، شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔